الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ عز و جل تقدیر اور حذف کے مابین کیا فرق ہے اسے پڑھیں گے۔ تقدیر اور حذف دونوں میں سقوط پایا جاتا ہے، گرنا پایا جاتا ہے، دونوں میں کلمے کو یا حرف کو گرایا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے آج ہم انشاءاللہ اسے جانیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کہیں حذف کہا جاتا ہے، کہیں تقدیر کہا جاتا ہے کہ یہاں محذوف ہے، کہیں کہا جاتا ہے یہاں مقدر ہے۔ تو ہر جگہ محذوف کیوں نہیں کہا جاتا، ہر جگہ مقدر کیوں نہیں کہا جاتا؟ ظاہر سی بات ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس فرق کو جانیں گے، کیا فرق ہے اسے جانیں گے۔ اولاً سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ حذف میں لفظاً اور نیتاً دونوں اعتبار سے سقوط پایا جاتا ہے، گرنا پایا جاتا ہے۔ حذف میں جسے ہم گراتے ہیں، جسے ہم حذف محذوف مانتے ہیں، وہ لفظاً بھی گرتا ہے اور نیتاً بھی گرتا ہے۔ یعنی حذف میں سقوط لفظاً اور نیتاً دونوں جہت سے پایا جاتا ہے، لیکن تقدیر میں کیا ہوتا ہے؟ لفظاً اور نیتاً دونوں جہت سے نہیں، صرف اور صرف لفظاً سقوط ہوتا ہے، نیتاً سقوط نہیں ہوتا۔ یعنی حذف میں جو ہوتا ہے یہ لفظی اعتبار سے بھی موجود نہیں ہوتا ہے عبارت میں، اور نیت میں بھی اس کا وجود نہیں ہوتا، نیت سے بھی وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن تقدیر میں کیا ہوتا کہ تقدیر میں لفظاً تو اس کا وجود نہیں ہوتا، لفظاً تو وہ گر جاتا ہے، لیکن نیت میں وہ ملحوظ ہوتا ہے، نیت میں وہ موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرق کیا ہوا کہ حذف میں لفظاً اور نیتاً دونوں اعتبار سے گرنا پایا جاتا ہے، دونوں اعتبار سے سقوط پایا جاتا ہے، برخلاف تقدیر کے کہ تقدیر میں صرف اور صرف لفظاً سقوط پایا جاتا ہے، لفظاً گرنا پایا جاتا ہے، نیتاً گرنا نہیں پایا جاتا۔ یہ پہلا فرق تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حذف کہتے ہیں اسقاط بعد الوجود کو، یعنی موجود ہونے کے بعد کسی کو گرانے کو حذف کہتے ہیں۔ پہلے موجود ہو کوئی کلمہ، اس کو گرا دیا جائے تو کہیں گے حذف کر دیا گیا۔ اسقاط بعد الوجود کو حذف کہتے ہیں، برخلاف تقدیر کے کہ تقدیر میں پہلے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی تقدیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے موجود ہو، تقدیر میں وجود لفظی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ حذف میں کیا ہوتا ہے؟ حذف میں وجود لفظی کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی لفظی اعتبار سے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، پہلے وہ موجود ہو پھر اس کو گرایا جائے تب کہیں گے کہ یہاں پہ حذف کیا گیا، یہ محذوف ہے۔ اگر پہلے موجود نہ ہو تو پھر اسے محذوف نہیں کہیں گے۔ لیکن تقدیر میں وجود لفظی کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ حذف اور تقدیر میں دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مقدر یہ مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ اسے کہا بھی جاتا ہے عام طور پر المقدر کالمذکوری، مقدر مذکور کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جسے ذکر کیا گیا ہے اس کی طرح ہوتا ہے، برخلاف حذف کے، برخلاف محذوف کے کہ محذوف مذکور کی طرح نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ مقدر مذکور کی طرح ہوتا ہے، برخلاف محذوف کے کہ محذوف مذکور کی طرح نہیں ہوتا۔ نیز حذف کہاں ہوتا ہے؟ حذف کہیں پہ دشواری کی وجہ سے، کہیں ثقالت پیدا ہو، ثقالت پیدا ہونے کی وجہ سے کسی کلمے کو حذف کر دیا جاتا ہے، کہیں ثقالت پیدا ہو رہی ہو یا کسی طرح کی بھی دشواری پیدا ہو رہی ہو تو اس وجہ سے اسے گرا دیا جاتا ہے، کلمے کو گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیر میں وجود اعتباری کا، وجود اعتباری نفس الامر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ تقدیر میں وجود اعتباری کو نفس الامر میں تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اعتباری طور پر اس کا موجود ہونا نفس الامر میں تسلیم کیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، اور جو احکام لفظی ہیں اس پر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ لفظی جو احکام ہیں، لفظی کے جو احکام ہیں اس احکام کو تقدیر پر جاری کر دیا جاتا ہے، مقدر پر جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن محذوف پر جاری نہیں کیا جاتا۔
اس میں کیا ہوتا ہے تقدیر میں کہ لفظی جو احکام ہے، احکام لفظی تقدیر پر، مقدر پر جاری کر دیا جاتا ہے برخلاف محذوف کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ چند فرق تھے جو تقدیر اور حذف کے مابین تھے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔